ھذا الا ملک کریم، تعین کر دیا ہے کہ بشر نہیں ہے، کہا بشر نہیں تو کیا ہے، کہا ان ھذا الا ملک کریم، یہ کوئی سینئر قسم کا نوری نظر آتا ہے۔ توجہ کیجئے، میں بات سمجھانے کے لیے یوں عرض کر رہا ہوں، قرآن کہتا ہے میں نے لوح محفوظ سے جھانک کر دیکھا، کون آیا ہے؟ ایوانوں میں ایک شور برپا ہو گیا ہے۔ کون آیا ہے جس کے چہرے کو دیکھ کے مصر کی خواتین نے اپنے ہاتھ کٹوا ڈالے ہیں، انگلیاں کٹوا ڈالی ہے، ہوش کھو بیٹھی ہے۔ اللہ صلی ہے ماں بشرا کی صدائیں گونجتی نظر آ رہی ہے۔ ان ھذا الا ملک کریم، کہا جا رہا ہے دیکھو تو صحیح کون آیا ہے۔ میں نے جھانک کے دیکھا، میں نے کہا کہیں وہ تو نہیں آ گئے ہیں جن کے قلب اطہر پہ میں نے اترنا ہے، جن کے سینے پہ میں نے اترنا ہے۔ میں نے جب جھانک کے دیکھا، میسج آ گیا، واٹس ایپ پہ پیغام آ گیا، کہا قرآن ابھی انتظار کر، ابھی تو وہ آیا ہے جس کو دیکھنے والیوں نے ایوان میں ہاتھ کٹوا ڈالے ہیں، جن کے سینے پہ تو نے اترنا ہے۔ وہ اتنا حسین ہے، ایوان نہیں میدان ہوں گے، عورتیں نہیں مرد ہوں گے، ہاتھ نہیں گردنیں ہوں گی، دیکھتے چلے جائیں گے اور گردنیں کٹواتے چلے جائیں گے۔ میں پھر انتظار میں کھڑا ہو گیا، میری انتظار کی گھڑیاں ختم ہی نہیں ہو رہی، لیکن ماں کی گود سے ایک آواز آئی، نہ بولنے والا بول رہا تھا، انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا۔ دنیا ورطہ حیرت میں ڈوبی۔ چشم فلک نے کہا یہ کیا ہو گیا؟ آج تک کسی نے ماں کی گود میں نبوت کا اعلان نہیں کیا، یہ کیوں کر رہے ہیں؟ مشیت ازدی نے میسج دیا، کہا کچھ حالات بدلنے والے ہیں، انقلاب آنے والا ہے۔ آگے چل کے دیکھیے کیا ہوتا ہے کہ وہی ابن مریم ایک آواز لگا کے کہہ رہا ہے، مبشرم برسول یأتی من بعد اسمہ احمد، میرے بعد وہ نبی آنے والا ہے جو پیدا تو نہیں ہوا، آسمانوں پہ چرچے اس کے نام کے پہلے ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ قرآن کہتا ہے پھر مجھے پتا چلا اب انتظار کی گھڑیاں ختم ہونے والی ہیں۔ من بعدی اسمہ احمد، جو میرے بعد جو آ رہا ہے وہ کہہ رہے ہیں نا، مولانا شعیب صاحب کہہ رہے تھے نا کہ رحمانی صاحب کے بعد میری موجودگی میں آ گئے حضرات۔ من بعد کا مطلب ہے متصل آنے والے ہیں، لیکن اسی میں بھی قرآن کہتا ہے مجھے 550 سال انتظار کرنا پڑا۔ میں انتظار میں کھڑا۔ میں نے کہا پھر کیا ہوا؟ کہا انتظار کا مطلب سمجھتے ہو؟ فارسی کے ادیب نے کہا انتظار اسے کہتے ہیں بیڑی ہتھ کڑی جیل بھی نہ ہو پھر بھی بندہ قید میں ہو، اسے انتظار ہی تو کہتے ہیں نا۔ اور عربی کے کسی ادیب نے کہا الانتظار اشد من الموت، انتظار کا ایک ایک لمحہ موت سے زیادہ سخت ہوتا ہے۔ توجہ، میں آخری مرحلے کی طرف جا رہا ہوں۔ انتظار کر رہا تھا، ایک ایک لمحہ بڑا مشکل سے گزر رہا تھا، لیکن مجھے اطمینان تھا کہ جو انتظار کرتا ہے ملاقات پہلے اسی کی ہوتی ہے۔ پھر میں نے کہا کیا ہوا؟ کہا پھر اکیلے میں غار ہرا میں ملاقات ہو گئی۔ تو کیا بن کے گیا؟ کہا اقرا بسم ربک الذی خلق بن کے گیا۔ دیکھا تو کیسے لگے؟ کہا چہرہ دیکھا تو والضحیٰ والا تھا، زلفیں دیکھی واللیل والی تھی، سینہ دیکھا علم نشرہ والا تھا۔ میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ بہر نکلا تو قرآن نے کہا جیسے میں نے دیکھا کسی نے نہیں دیکھا۔ میں نے کہا دیکھا تو عمر نے بھی ہے، عثمان نے بھی دیکھا۔ کہا ہجوم 11 میں دیکھا نا، محفلوں میں دیکھا نا، مطاف کعبہ میں دیکھا۔ میرا دعویٰ ہے غار میں نے اکیلے دیکھا۔ 13 سال تک یہ دعویٰ اپنی جگہ پہ رہا۔ 13 سال کے بعد ایک شب آئی،
تلاش کرنے والے تلاش کر رہے ہیں، میں آخری مرحلے میں جا رہا ہوں، ڈھونڈنے والے ڈھونڈ رہے ہیں، بلکہ مولانا مناظر حسن گیلانی کا جملہ میں نوٹ کرتا ہوں جو انہوں نے کبھی کسی شب وصال میں کہہ دیا تھا، کہا اس رات چاند کی چاندنی تلاش کرنے پہ لگی ہوئی تھی، لیکن رپورٹ آئی کہ جس سوراخ سے جھانک کر دیکھنے کی کوشش کرتی ہوں اسی سوراخ میں کسی عاشق کے کپڑے آڑے آ جاتے ہیں۔ تو جملہ پچا گئے ہو ماشاءاللہ۔ کسی عاشق کے کپڑے آڑے آ جاتے ہیں۔ سورج سے کہا ذرا بھائیا کل تم بتانا، تیری کرنوں سے پوچھوں گا کہاں تھے۔ سورج نے شام کو ڈھلتے ہوئے کہا چاند کی چاندنی سے نہ مجھے نظر آئے نہ تجھے نظر آئے، پتہ نہیں کون ہے جو دیکھ رہا ہے۔ قرآن نے کہا جب میں نے چاروں طرف سے صدا سنی نا کسی کو نظر نہیں آ رہے تو میں مطمئن تھا مجھے موقع ملے گا، میں تو جاؤں گا نا۔ میں بازاروں میں جاتا ہوں، پہاڑوں میں جاتا ہوں، غاروں میں جاتا ہوں، جہاں ہوتے ہیں میں وہاں جاتا ہوں، جہاں وہ ہوتے ہیں میں وہاں جاتا ہوں، جہاں میں ہوتا ہوں وہاں وہ نہیں آتے۔ ان کی شان اور ہے نا۔ پھر کیا ہوا؟ کہا مجھے کاشن ملا، انڈیکیٹر، اشارہ ملا، جاؤ میرے محبوب کو تلاش کرو، مل کر آؤ، پیغام دے کر آؤ۔ میں نے کہا اشارے میں کیا تھا؟ کہا غار کا اشارہ تھا۔ پھر کیا ہوا؟ کہا میں دوڑتا ہوا آیا، اضطرابی کیفیت میں آیا۔ میں نے کہا پھر غار میں دیکھنے کا موقع مل رہا ہے۔ پہلے دیکھا تھا تو دعویٰ تھا جیسے میں نے دیکھا کسی نے نہیں دیکھا، اب دیکھ کے باہر نکلوں گا تو شاید میرا دعویٰ پختہ ہو جائے گا، جیسے میں نے دیکھا قیامت تک کسی نے نہیں دیکھنا۔ پھر کیا ہوا؟ کہا میں گیا تو ضرور، سنیے ذرا، الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار۔ میں غار کے دہانے پر تو پہنچ گیا، میرے خیال میں یہ تھا، وہم و گمان میں تھا اکیلے ہوں گے، لیکن میں نے جھانک کر دیکھا تو اکیلے نہ تھے۔ اذ یقول لصاحبہ، کوئی یار ساتھ تھا اور خاموش بھی نہ تھے، اس سے محو گفتگو تھے اور کہہ رہے تھے لا تحزن ان اللہ معنا، او میرے یار گھبرا نہیں، اپا کلے نہیں، رب سڑے نالے۔ بس میں دیکھ کے واپس لوٹا۔ قرآن کا میسج سنیے اور بات کو ختم کرتے ہیں۔ میں نے کہا تیرا میسج کیا ہے؟ قرآن نے کہا اب میرا میسج ہے، غار ہرا سے غار ثور تک تو میرا میسج تھا جیسے میں نے دیکھا کسی نے نہیں دیکھا، لیکن غار ثور سے لے کر گنبد خضرا کے مکینوں تک اب میسج ہے جیسے صدیق نے دیکھا ویسے کسی نے نہیں دیکھا ہے۔ سبحان اللہ جی، ایڈوانس آپ کو زیادہ گالی پڑا ڈلی ڈالی سبحان اللہ نام نے وہ ڈلی سبحان اللہ کی بیٹھے ہو الیکشن ہارے ہو، اتنے پریشان نہیں جو تو تھے بیٹھے ہو۔ اللہ یہ تھی نظر بنجے تے دیں آویں درانے نہیں ہے۔ اللہ میں معافی مانگ کے ایک جملہ اکثر چھوٹے لا سن جا سے جو بندے آتے ہیں پرائی جانتے احمق نے سمجھ نہ دی گال الیکشن سمجھ آتی ہے، لڑدا کوئی پیا ہوندے نچدا کوئی پیا ہوندے، ایک بے دے گاٹے پھٹتے کڑ دے۔ اللہ اکبر جے کڑے علماء نال ایویں تو سفٹ تھی کہ لڑو حالا پڑے ملک دی صورتحال اے نہ ہویا۔ جے تہاڈیاں مسجداں تے ادارے تہاڈے روپے دے چندے نال آباد کر سکدے نا سونا یہ تہاڈے ملک کو بھی کہ ایویں آباد کرن ہا جویں اللہ دے گھر تے مدرسے کو آباد کیتی بیٹھا، کیونکہ ہر چیز تیرے دروازے تے ملے آ، لیکن کیا کر سکتے ہیں ایسا تہاڈا مزاج ہو رہے۔ یہ مدرسہ راونا چاہیے یا شعیب ندیم کو ڈہا سٹے؟ راونا چاہیے۔ چلو ماشاء اللہ انہیں یاد ہے بھی گندم دا سیزن ہے تو چلو 50 بندہ کم از کم کھڑا تھی ون جڑا ایک ایک من گندم لکھاؤ، میں ول گال پیچھے مکمل کرے سن جلدی کرو حضرات بیٹھن، میں شرم آدھی پہ میں کہیں چندہ بھی نہیں کیتا، لیکن ایک کیونکہ بہت پیارا جہاں سڑا دوست ہے بھائی ہے 50 بندہ ایک ایک ماشاء اللہ میں کر جلدی جلدی